الذین هم یراؤون، سستی سے زیادہ بڑی مصیبت اور آفت کیا ہے؟ وہ صرف سستی نہیں کرتے بلکہ ریاکاری بھی ساتھ کرتے ہیں، اور ریاکاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر قرار دیا۔ اس کو شرک کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ نماز ہو یا روزہ یا کوئی بھی عبادت، وہ ہم نے صرف اور صرف کس کو دکھانے کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی بجائے یا اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھانے کا بھی اہتمام کر رہا ہو اپنے دل میں، اس کی بھی وہ نیت کر رہا ہو، تو گویا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو اخلاص ہونا چاہیے اس میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لیا، اس لیے اس کو شرک الاصغر کہا گیا۔ اور ہم نے یہ بات کئی مرتبہ سنی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، یا سب سے پہلے جن کو جہنم رسید کیا جائے گا، وہ لوگ مسلمانوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کے چوٹی کے اعمال کرنے والے ہوں گے، ایک قاری اور عالم، ایک سخی اور ایک شہید۔ ان کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور کیوں پھینکا جائے گا؟ جرم کیا تھا؟ صرف ریاکاری۔ بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ریاکاری سے، بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت بندہ اس معاملے میں اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے۔ کیوں؟ یہ اتنی زیادہ سینسیٹیو چیز کیوں ہے؟ اتنی حساس یہ چیز کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ریاکاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے بعد آپ کو معلوم۔ تو اس لیے اس میں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بندہ نے کمزور کیا تو شیطان لاشعوری طور پر اور غیر محسوس طریقے سے ہمیں ریاکاری کی طرف چلاتا چلا جائے گا۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے دعوت دینے والے بھائی ہیں، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم پر اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں، ایک ایک قدم پر اپنے اخلاص کو چیک کریں اور بچ جائیں ان چیزوں سے جو آپ کو ریاکاری کی طرف لے کر جانے والی، الا یہ کہ اگر ان کی ضرورت ہو۔ اگر ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد بھی آپ ان میں اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ورنہ یہ بندہ زیادہ قابل ترس ہے جس نے اتنے اعمال بھی کیے اور اعمال کرنے کے بعد پھر اپنے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اعمال کیے ہی نہیں، وہ شخص ہے جو سردیوں کی راتوں کو نہ عشاء کے لیے آیا نہ فجر کے لیے اٹھا، نہ اس نے حلال کو اپنایا نہ حرام سے بچا، نہ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، نہ ہی ممنوعات اور محرمات سے بچنے کی کوشش کی۔ ایک وہ شخص، اگر اس کو سزا دی جاتی ہے تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کوئی ترس کی بات نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جس نے نہ کبھی عشاء چھوڑی نہ کبھی فجر چھوڑی، سردی ہو یا گرمی ہو یہ مسجد میں آتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے اور احکامات کی تعمیل کرتا ہے۔ اگر اس شخص کو بھی سزا ملے اور اسی طرح سزا مل رہی ہے جو اس شخص کو مل رہی ہے تو کتنا قابل ترس ہے یہ شخص۔ بھائیو واللہ دیندار لوگوں میں، دین کا کام کرنے والے لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ریاکاری، سبب ریاکاری ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی، اس کو شاباش دی گئی، مجھے نہیں شاباش دی گئی، مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ صرف اس وجہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں یہ، آپ سب جانتے ہیں یہ۔ اور مجھے بتائیں کہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ اخلاص والا تو کام کچھ اور ہوتا ہے۔